السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 48 ہے اور ہم چیپٹر نمبر 2 کے شارٹ کویشچن کر رہے ہیں۔ آئیے اس لیکچر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اسٹوڈنٹ جو ہمارا کویشچن ہے وہ ہے بر صغیر میں رائج کردہ برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد۔ برصغیر میں رائج کردہ برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد کیا تھے؟ اصل میں برصغیر میں جو برطانیہ نظام تعلیم لے کے آیا اس کا اصل میں مقصد کیا تھا اور وجہ کیا تھی کہ سب سے پہلے انگریزوں نے مسلمان جو برصغیر کے رہتے تھے برصغیر میں ان کے ذہن کو بدلا۔ جب ذہنیت بدل چکے تھے وہ انہوں نے اپنے ذہن کے غلام پیدا کر لیے، اپنے ذہن کے لوگ پیدا کر لیے۔ جب بھی کوئی جنگ جیتنی ہو کسی بھی کنٹری کے ساتھ، ہم جو ہے مین جو سب سے بڑی جو جنگ ہے، سب سے بڑی یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی کنٹری سے جو ہے وہ پاورفل ہے، اس سے ہم نے جنگ جیتنی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے اس کنٹری کے لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا کریں، اس کنٹری کے لوگوں کے اندر اپنی وفاداری پیدا کریں، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب ہمارے ذہن کے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ہمارے وفادار لوگ پیدا ہو جائیں گے تو ہمیں جنگ جیتنا آسان ہوگا۔ تو برطانیہ ڈائریکٹ نہیں آیا برصغیر کے اندر، بلکہ اس نے سب سے پہلے پیار اور محبت سے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نظام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، بادشاہ لوگوں کو قائل کیا کہ ہمارے ہاں اتنا اچھا ہے، حالانکہ برصغیر کا جو نظام تعلیم کا سٹینڈرڈ تھا وہ یورپ کے سٹینڈرڈ کے بالکل ایکول تھا، کیونکہ اس کے متعلق کئی جو ہے وہ سفارشات، کئی جو مقالے آئے، کئی اس طرح کے مفکرین جو یورپ کے مفکرین اعلیٰ ترین مفکرین سمجھے جاتے تھے، انہوں نے یہ اپنے جو ہے وہ ڈائریز کے اندر لکھا کہ جب ہم برصغیر میں آئے تو برصغیر میں ہم نے جب نظام تعلیم دیکھا تو برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں جو نظام تعلیم تھا وہ یورپ کے نظام تعلیم کے بالکل ایکول تھا۔ اب جب انگریز برصغیر کے اندر داخل ہوئے ایز اے ٹریڈر کے روپ میں، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے بادشاہوں کو ٹریڈ کا جھانسا دیا، تجارت کا جھانسا دیا۔ پہلے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نظام تعلیم کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا، اور سب سے پہلے ان کا جو مقصد تھا وفادار ملازمین پیدا کرنا کی فراہمی۔ انگریزوں کی ہندوستان میں حکومتی نظام چلانے کے لیے ان کو مقامی سطح پر لوگ چاہیے تھے، جو برصغیر کے مقامی لوگ تھے وہ ان کو لینا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے پہلے نظام تعلیم لینے کی ہاتھ میں وجہ یہ تھی کہ اپنے ذہن کے جو ہے وہ لوگ پیدا کرنا، لیکن افسر تو جو ہے وہ برطانیہ سے ہی آتے تھے، لیکن جو نچلی جتنی بھی انتظامیہ ہے اس کو جو سنبھالنا ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے مقامی لوگوں سے ہی جو ہے وہ کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے ان کا مقصد عیسائیت کی تبلیغ،
تاکہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں وہ عیسائیت کی طرف راغب ہوں۔ انگریزی نظام تعلیم کا دوسرا اہم مقصد ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ تھا، اس لیے انہوں نے مشنری تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ایک طرف تو انہوں نے مذہبی تعلیم پر پابندی لگا دی، دوسری طرف عیسائیت کی تبلیغ کا کام بھی جاری رکھا، اور اس دور میں عیسائی مبلغین کی کوششوں سے ہندوؤں کی نچلی ذات خاص طور پر عیسائیت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کا مین مقصد تھا مخلوط قوم پیدا کرنا، ایسی قوم جو ہے وہ پیدا کرنا کہ جو بر صغیر کے نظام کو جو ہے وہ پسند کرے۔ بر صغیر کا نظام تعلیم برطانیہ میں رائج نظام تعلیم سے بالکل مختلف تھا۔ ظاہر ہے انگلستان میں جاری نظام تعلیم کا مقصد ایک آزاد قوم کی تشکیل تھا، جبکہ بر صغیر میں قائم نظام تعلیم کا مقصد ایک ایسی قوم کا پیدا کرنا تھا جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کے لیے مغرب کی طرف دیکھے، انگریزوں کی طرف دیکھے۔ آج بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج بھی پاکستان میں ایسی قوم موجود ہے جو اگر کوئی اگزامپل دینی تو انگریزوں کی دیتی ہے، جی انگریزوں نے یہ کر لیا، جی انگریزوں، ٹھیک ہے، ہم اپنی کوشش نہیں کر سکتے، ہم انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ بھائی اگر ٹیلی کمیونیکیشن کی مثال دینی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اتنی ترقی کی تھی، ہم کیوں نہیں ان کو فالو کر رہے۔ جابر بن حیان کا نام لیں کہ انہوں نے اتنی ترقی کی تھی کیمیا کے اندر، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنے اسلاف کی جو ہے وہ باتیں بھلا چکے ہیں، کیونکہ یہ انگریزوں نے ہمیں ایسی قوم جو ہے وہ بنا دی ہے، ہماری ذہنیت پہ جو ہے وہ قبضہ کی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے وہ اگر ایک چپا جو ہے وہ اگر عیسائی یا یہود و نصارہ جائیں گے آگے، یہ 10 چپے ان کے پیچھے جائیں گے۔ یہ آج کل جو ہے وہ بالکل ہو رہا ہے۔ جیسے کرونا کی وبا کس طرح انہوں نے ڈرایا، انہوں نے ڈرا دیا کہ گھروں میں رہیں، لیکن ہم کیا، ہم ان کے پیچھے لگ گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے تھا ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، توبہ استغفار کرتے، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے معافی مانگتے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کے نظام تعلیم کا مقصد مغربی تہذیب و ثقافت کا فروغ تھا۔ انگریزی نظام تعلیم کا ایک بڑا مقصد اہل ہند کو اپنی تہذیب و ثقافت سے کاٹ کر مغربی تہذیب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا تھا، تاکہ وہ مغربی انداز اختیار کر لیں۔ جس طرح آج کل پینٹ شرٹ ڈالنا بڑا فخر ہے، میں بابو ہوں، شرٹس ایسی ڈالی جاتی ہیں، پینٹس ایسی ڈالی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے جی میں بہت، ہم سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، لیکن وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ سٹینڈرڈ آپ کی اخلاقیات ہیں، آپ کا بیہیو ہے، آپ کے ملنے کا سٹائل ہے، آپ کی میزبانی ہے۔ آج کل ہم جو ہے وہ انگریزوں والی، یہ شودہ ہے، یہ بھوکا ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے ہم غصہ کرتے ہیں، دل گھبراتا ہے، اگر کوئی استاد آ جائے دل گھبراتا ہے کھانے پلانے کو۔ مغربی علوم و فنون کی ترویج، مغربی علوم کی اشاعت برطانوی نظام تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1813 کے چارٹر میں سارجن رپورٹ تک ہر تعلیمی پالیسی میں مغربی علوم و فنون کو ہندوستانیوں کے نظام میں مرکزی حیثیت شامل تھی۔ اس کے بعد انگریزی زبان کا ادب فروغ، مین بر صغیر کے اندر یہ بھی مقصد تھا کہ انگریزی زبان کو جو ہے وہ پاپولر کیا جائے، اس کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ یہ تھا انگریزوں کا بر صغیر کے اندر نظام تعلیم کا مقصد اور ان کا پرپس۔ ہمیں آج بھی ایک قوم بن کر سوچنا چاہیے، لڑائی جھگڑے چھوڑ کر، تلخیاں چھوڑ کر پیار و محبت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایز اے مسلم، ایز اے ایک قوم، اگر ہم ان کے سامنے ایک اچھی قوم بننا چاہتے ہیں، اگر ان کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو فالو کریں۔ قرآن میں ایسے ایسے علم ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا علم رکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم ریسرچ کریں، قرآن پاک پہ ریسرچ کریں، اس کے تراجم پہ ریسرچ کریں، بجائے کہ ہم مثبت ریسرچ کریں، ہم شر نہ پھیلائیں، بلکہ ریسرچ کریں، ہم آگے بڑھیں۔ ہم جو ہے وہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا، ہم سوئی کے نکے والی وہ بحث نہ کریں،
بلکہ ریسرچ کریں تاکہ ہم ایک پاورفل جو ہے وہ نیشن بن جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن پاک پہ عمل کریں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، آج کے لیے اجازت دیجیے۔